تو اخلاق کا بھی یہی، اخلاق کی بھی ڈیفینیشن یہی ہے، مورلز کی بھی ڈیفینیشن یہی ہے کہ اگر آپ بدی کی طاقت رکھتے ہو اور پھر اس سے بچتے ہو تو پھر آپ نیک اور متقی شمار ہوتے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ بدی کا مادہ نہ رکھتا تو پھر انسان انسانیت سے نکل کر فرشتوں کی صفت میں داخل ہو جاتا، کیونکہ فرشتے وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا۔ اس لیے اللہ ان کے بارے میں قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یفعلون ما یؤمرون، کہ جو بھی ان کو حکم دیا جاتا ہے یا جو بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک سینس دی ہوئی ہے وہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، وہ اس سے ڈیویٹ نہیں ہوتے۔ تو یفعلون ما یؤمرون کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اللہ کے حکم کی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حکم دیا ہے اس کی وہ تعمیل کریں گے اور اس کے اندر کوئی بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ اس وجہ سے ان کو کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی ریوارڈ نہیں ہے، کیونکہ بدی کی طاقت نہیں ہے ان کے پاس۔ تو ریوارڈ اس کے پاس ہے جس کو خدا نے بدی کی طاقت دی ہے اور پھر وہ بچتا ہے ان بدیوں سے، تو پھر اس کو جزا ملے گی اس کی۔ تو فرشتوں میں اور انسان میں یہ فرق ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جدا جدا بنایا ہے۔ اب جہاں تک بات رہ گئی یہ سوال نا، مجھ سے کسی نے، ایک تامل ہندو نے بھی، جو انڈیا کا تامل ہندو تھا، اس نے بھی مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ ایسا کیوں نہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کو بدی کی، اگر اللہ تعالیٰ بدی کی طاقت ہی نہ دیتا تو پھر اس دنیا سے ساری کی ساری جو بدیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی۔ تو اس کو بھی میں نے یہی جواب دیا تھا کہ کیا آپ اس سڑک کے اوپر گاڑی چلا سکتے ہو جس کے اوپر فرکشن نہ ہو؟ سڑک کے اوپر گاڑی چلانے کے لیے فرکشن ضروری ہے، لیکن اگر فرکشن زیادہ ہو جائے تو پھر بھی گاڑی نہیں چل سکتی۔ اگر فرکشن کم ہو جائے یا رگڑ اگر کم ہو جائے تو پھر بھی گاڑی نہیں چل سکتی۔ تو یہ جو ہے نا عمل کا رد عمل، اور ایک چیز پازیٹیو اور ایک نیگیٹو، یہ جب دونوں چیزیں یہ مل کر جب ان کا تناسب قائم ہوتا ہے تو پھر فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح سے اگر تو صرف بدیاں ہی بدیاں ہوں تو یہ بھی غلط ہے، لیکن اگر نیکیاں ہی نیکیاں ہوں تو اس کا بھی کوئی ریوارڈ نہیں ہے، پھر وہ فرشتوں کا سا معاملہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بدیاں ہوں اور بدیوں کو بائی پاس کر کے نیکیوں کو قبول کیا جائے تو پھر اس کے اوپر انسان کو جزا ملے گی، جزا اور سزا کا معاملہ پھر اس کے اوپر ہوگا۔ اور اس میں اور بھی بڑی گہری چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پہ اس میں پھر یہ سوال اٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سوچا کیوں کہ نیکی کو اور بدی کو پیدا کرے؟ یہ خدا نے سوچا کیوں نہ صرف خدا نے نیکی کو ہی پیدا کرتا اور بدی کو پیدا نہ کرتا؟